إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اس وقت ہم مکمل ایک سال کو الوداع کہہ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے اللہ کی توفیق سے جو چاہا جمع کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ صرف اور صرف خسارہ رہا، تو کچھ لوگوں نے نفع و نقصان دونوں کو جمع کیا۔ ہم ایک پل کو پار کر چکے ہیں اور دوسرے پل کو پار کرنے کے لیے اس میں قدم بھی رکھ چکے ہیں۔ سال 2020 کو گزار کر کے اب ہم 2021 کو اپنے اپنے ارادے اور اپنے اپنے عزائم کے مطابق خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، کہ ہم ہی رات کو دن سے لپیٹتے ہیں اور دن کو رات سے لپیٹتے ہیں، رات سے دن لاتے ہیں، دن سے رات لاتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے صبح ہوتی ہے، آسمان پر چڑھتا ہے تو دوپہر ہوتی ہے، غروب ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، شام ڈھل جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، رات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں، مہینے گزرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن پورا کا پورا سال گزر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں،
ہم دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وقت کی یہ تیز رفتاری ہمیں دنیا سے دور اور موت سے قریب لے کر کے جا رہی ہے۔ اس دنیا میں گزارا ہوا ہمارا ہر لمحہ ہمیں اپنی موت سے قریب لے کر کے جا رہا ہے۔ ہر شخص کا وقت ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس رنگین دنیا میں اس کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہروئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرتن، لوگوں جان لو دنیا پیٹ پھیر کر کے چلی جانے والی ہے۔ دنیا بڑی بے وفا ہے، وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گی، دنیا تمہارے پیچھے ہی چھوٹ جائے گی۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت پیش آنے والی ہے، آخرت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آخرت تمہارے بعد آئے گی۔ دنیا تمہارے پیچھے چھوٹ جائے گی لیکن آخرت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان میں سے دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا دار لوگ بھی ہیں، آخرت کے فکر کرنے والے لوگ بھی ہیں، دنیا کے دیوانے بھی ہیں، دنیا کی زینتوں میں گم ہو جانے والے لوگ بھی ہیں، اور آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنانے والے لوگ بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے لوگوں تم آخرت کے بیٹے بنو، تم آخرت کو اپنا مطمح نظر بناؤ، آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، دنیا کی زیب و زینت میں گم نہ ہو جانا، دنیا کی زیبائش میں اپنے آپ کو محو نہ کر دینا، آخرت کو یاد رکھنا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس وقت موجود ہے، عمل کرنے کا وقت تمہارے پاس موجود ہے، آج تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا، اس دن تمہارا عمل نہیں ہوگا، اس دن تمہیں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس دن تم سے صرف اور صرف حساب لیا جائے گا۔ ہم مکمل 1 سال گزار چکے ہیں، پورا 1 سال گزر چکا، اپنے خیموں کو سمیٹ چکا، کوچ کر گیا، یہی حال دنیا کا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں سویرا آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، شام آتی ہے، ڈھل جاتی ہے۔ یہ پورا سال اپنے اندر بہت ساری حکمتیں لے کر کے گزر گیا، بہت ساری نصیحتیں لے کر کے گزر گیا، بہت ساری عبرتیں لے کر کے گزر گیا۔ اس کے تمام دن ایک ایک کر کے گزر گئے۔ کتنے لوگوں کے حصے میں خوشی آئی، کتنے لوگوں کے حصے میں غمی آئی، کتنے لوگوں کے حصے میں خوش بختی آئی، تو کتنے لوگوں کے حصے میں محرومی، بدنصیبی اور بدبختی آئی۔ کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے لوگ اپنی شریک حیات سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے لوگ بیمار تھے جو صحت مند ہو گئے، کتنے لوگ صحت مند تھے جو وفات پا کر کے زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ کسی گھر میں عزیز و اقارب کی وفات پر ماتم چھایا تو کسی گھر والے اپنے عزیز کو نئی شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے، کسی گھر میں نئے مہمان کی آمد پر جشن کا ماحول تھا، تو کسی گھر میں چراغ کے بجھ جانے سے مایوسی ہی ہوئی۔ ایک کی آمد ہوئی تو دوسرے نے رخت سفر باندھا، ایک بیمار ہوا تو دوسرا شفا یاب ہوا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات منزہ ہے، کس قدر مستحکم ہے اس کا نظام، کس قدر عظیم ہے اس کی کاریگری۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے، ہم ہر وقت ہر لمحہ اپنی موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا حساب کرتے، اپنا محاسبہ کرتے، اپنے آپ کو دیکھتے کہ جو وقت ہم نے گزار دیا، جو زندگی ہم نے گزار دی، اسے ہم نے کہاں گزارا، وہ وقت ہم نے کہاں خرچ کیا، ہم نے اپنی گزاری ہوئی زندگی میں کیا کیا، ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم دنیا پر نظر رکھتے ہیں یا ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے۔ ہم نے اس کو نہیں دیکھا، اس کے بجائے ہم خوشیاں منانے لگے، ہم جشن منانے لگے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا، ہمیں نیا سال مل گیا۔ نہیں، 1 سال کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جتنی عمر ہم لے کر کے آئے تھے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، اور 1 سال کم ہونے پر ہم سالگرہ مناتے ہیں، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم کیک کاٹتے ہیں۔ یہی حال نئے سال پر ہوتا ہے۔ ابھی 1 جنوری آئی بھی نہیں ہوتی کہ ہر طرف مبارکبادیوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے میسج، کارڈ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، سارے کے سارے ہیپی نیو ایئر سے بھر جاتے ہیں۔ 31 دسمبر کو 12 بجنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہر طرف نئے سال کی مبارکبادیاں شروع۔ رات کو جاگا جاتا ہے، 12 بجنے کا انتظار ہوتا ہے، جیسے ہی 12 بجتے ہیں لائٹیں بند کی جاتی ہیں، کیوں؟ کیک کاٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چاروں طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں، نئے سال کی مبارکبادی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی اور ہم دوسروں کو مبارکباد دیتے پھر رہے ہیں۔ غیروں کی بات نہیں، غیروں سے کیا گلہ کرنا، بات تو اپنوں کی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راگ الاپنے والے مسلمانوں کی ہے، جو اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو، اپنی تہذیب کو کمتر جانتے ہوئے، حقیر جانتے ہوئے نئے سال کے آنے پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کی قومیں اپنے اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے موقع پر نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہیں اور اس دن کو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے دنوں سے کچھ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ آج کے دن صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، نہیں، آج کے دن بھی غم میں ڈوبے ہوئے لوگ غمگین ہوتے ہیں، آج کے دن بھی لوگوں کو موتیں آتی ہیں، آج کے دن بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آج کے دن بھی مصیبتیں آتی ہیں، آج کے دن بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو پھر آج کے دن کو خوشی کے طور پر منانے کی کیا خاص وجہ ہے؟ پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، خاک ہو جائے گا یہ سال بھی، حیرت کیسی! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں اس کی مبارکبادی دی؟ کیا تابعین عظام اور تبع تابعین رحمہم اللہ نے اس رسم کو منایا؟ کیا دیگر ائمہ و صالحین نے اس کام کو انجام دیا؟ یقیناً جواب یہی آئے گا کہ نہیں کیا۔ نہ تو کسی نے جشن منایا، نہ تو کسی نے مبارکبادی دی، بلکہ اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آج کا مسلمان اس کام کو انجام کیوں دے رہا ہے؟ کیا اسلامی تہذیب کو بھول گئے؟ کیا اسلامی کلچر ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے؟ کیا دین اسلام تمہارے لیے نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھول گئے؟ کیا ان کی محبت ختم ہو گئی؟ کیا نبی کے اپنے طریقے کو چھوڑ دیے؟ اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو بھول گئے؟ ارے ہم تو عیسوی سن کے آنے کی، عیسوی سال کے آنے کی مبارکبادیں دیتے ہیں، عیسوی سال کے آنے کی جشن مناتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف نے تو، ہمارے بزرگوں نے تو اسلامی نئے سال کے آنے پر بھی جشن نہیں منایا، اسلامی نئے سال کے آنے پر بھی مبارکبادی نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ جشن منانا، سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، نئے سال کے آنے پر جشن منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مذہب اسلام کی شان تو دیکھیے، اپنے مذہب کا امتیاز تو دیکھیے کہ اس نے ہمیں
2 دن خوشی منانے کے دیے ہیں تو بھی اسے کھیل تماشا نہیں بنایا، اسے روحانیت کے خزانے سے بھر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی عبادت کو مقدم رکھا۔ کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں، کوئی غلط کام نہیں، اتنے پاکیزہ دین کو چھوڑ کر کے، اتنی پیاری تعلیمات کو چھوڑ کر کے آج ہم دوسروں کی نکالی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور دیوانگی اور پاگل پن کی حالت یہ ہے کہ آج ہم نے ٹیچرس ڈے، چلڈرنس ڈے، وومنس ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، گڈ فرائیڈے، بلیک فرائیڈے، ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، نیو ایئر نائٹ، نہ جانے کتنی خرافاتیں ہم نے شروع کر دی، اور غیروں کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے لگے، غیروں کے کندھے سے کندھے ملا کر کے چلنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اے لوگوں تم لوگ پچھلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرنے لگو گے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے لگو گے، حتی لو سلکوا حجر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساحرہ کے سوراخ میں، ساحرہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو سوراخ بناتا ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ کسی ساحرہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے، تم اتنی اندھی تقلید کرنے لگو گے، تمہاری عقل ماری جائے گی، اپنی عقل سے کام نہیں لوگے، غیروں کے پیچھے چلنے لگو گے، اور وہ نکالی، وہ تقلید اس قدر بڑھ جائے گی کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز ہی باقی نہیں رہے گی، تم ان کے پیچھے چلنے لگو گے، چاہے وہ اچھا کرے تو بھی ان کے پیچھے چلو گے، وہ برا کرے تو بھی ان کے پیچھے چلو گے، ہر حالت میں ان کی نکالی کرنے لگو گے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہود و نصارہ ہیں، کیا وہ یہودی اور عیسائی لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قال فمن، آپ نے کہا کہ اور کون؟ یقیناً وہ یہودی ہیں، یقیناً وہ عیسائی ہیں۔ آج ہم ان کی نکالی کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ سال میں ایک دن مدرس ڈے، ایک دن فادرس ڈے منا لیتے ہیں، بقیہ تمام سال والدین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جہاں کوئی خاندانی نظام موجود نہیں ہے، بچے بالغ ہوتے ہی گھر سے الگ کر دیے جاتے ہیں، جائیں اپنا کمائے کھائیں، جہاں رشتوں کی کوئی قدر نہیں، جہاں جوان بیٹیاں خود سے اپنا پیٹ بھرتی ہیں، جہاں پر مذہب پر عمل کرنے والے کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہہ کر کے بھی آزاد خیال اور لبرل ہیں، جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں، آج ہم ان کی نقل کرنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، وہ جو کریں ہم وہ کرتے ہیں، وہ جیسا پہنے ہم ویسا پہنتے ہیں، اور اب ان کے تہوار ہمارے تہوار بن چکے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس اس سے اچھی تہذیب موجود ہے، ہمارے پاس اس سے اچھا کلچر موجود ہے، اس پر عمل کرنے پر تو ہمیں بخار آتا ہے، اور اگر اس پر کوئی انسان بولے، سخت رویہ اختیار کرے تو اسے کٹر پنتھی اور وام پنتھی سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس پر فنڈامنٹلسٹ کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی میں سے ہوگا، وہ اسی میں سے ہوگا۔ جو انسان کسی دوسرے کے طریقہ کو اختیار کرے، اپنے طریقے کو چھوڑ کر کے، اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے، اپنی روایات کو چھوڑ کر کے دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کی روایات کی نقل کرے، ان کی نقل اتارے، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کا دین اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا جس کے وہ نکالی کرے گا، جس کے وہ مشابہت اختیار کرے گا۔ نئے سال کے موقع پر خوشی منانا تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا تہوار ہے، اور یہودی لوگ آج کے دن خرید و فروخت کرنے کو، کاروبار کرنے کو اسی طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح ان کے مطابق
سنیچر کے دن کاروبار کرنا حرام ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق آج کے دن اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی تھی، اور ان کے یہاں یہ دن اتنا ہی مقدس اور اتنا ہی مبارک ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن مبارک ہے۔ اور یہودیوں نے اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو اس قدر فروغ دیا، اپنے کلچر کو اتنا پھیلایا کہ عیسائی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے بھی اس دن کو دھوم دھام کے ساتھ بنانا شروع کر دیا، اور وقت ایسا آیا کہ اب اسے عیسائیوں کا تہوار سمجھا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد مسلمان بھی اس میں دلچسپی لینے لگے، مسلمانوں کی دلچسپی بھی اس میں بڑھنے لگی، اور اب وہ بھی گزرے ہوئے سال کو الوداع کہنے کے لیے، آنے والے سال کا استقبال کرنے کے لیے چھٹیاں کرنے لگے، اپنے کاروبار کو بند کر کے نئے سال کا جشن منانے لگے۔ حالانکہ یہ ایسی رسم ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی اثر شریعت میں نہیں، اس کی کوئی بنیاد دین اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو انسان دوسروں کے رسم و رواج کو، دوسروں کے طور طریقہ کو اختیار کرے، وہ انتہائی برا اور ناپسندیدہ شخص ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں 3 قسم کے لوگ انتہائی برے اور ناپسندیدہ ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ملحد فی الحرم، حرم میں زیادتی کرنے والا، ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور مذہب اسلام میں جاہلیت کے رسم و رواج کو فروغ دینے والا، مذہب اسلام پر رہتے ہوئے بھی دوسروں کے طریقوں پر عمل کرنے والا، دوسروں کو طور طریقوں پر عمل کرنے والا، ایسا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی برا اور ناپسندیدہ شخص ہے۔ اس لیے نئے سال کے موقع پر جشن منانا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ناچ گانا کرنا، ہیپی نیو ایئر کہنا، ہر طرح کے رسم و رواج، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اور اس موقع پر مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا ہے، سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کو دھڑا دھڑ نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا نظر آتا ہے، گھروں میں جشن کا ماحول ہوتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور آج کل تو چھوٹے بچوں میں گفٹ لینے دینے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ چھوٹے بچے ایک دوسرے کو گریٹنگ کارڈ دیتے ہیں، والدین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، یعنی ایک گنتی کا بدلنا کوئی نیا پن تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے کرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے، تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ 31 دسمبر کی وہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں کوئی ایسا گناہ نہیں بچتا جو اس رات میں نہ کیا جاتا ہو۔ 31 دسمبر کی یہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں کھلے عام شراب کا دور چلتا ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو آج کی اس رات میں 31 تاریخ کی اس رات میں پہلی مرتبہ شراب کو اپنے منہ سے لگاتے ہیں، پہلی مرتبہ شراب پیتے ہیں اور شراب پینے کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں بے حیائی اور بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایسے تمام کام کیے جاتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یہ رات حرام کاری کی رات ہے، یہ رات گناہ کی رات ہے، یہ رات فسق و فجور کی رات ہے، یہ رات بدکاری کی رات ہے، اور افسوس کہ مسلمان اس رات کو جشن کے طور پر بڑے ہی فخر کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ نئے سال کا جشن تو
یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، اور ہمیں تو ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود، لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف النصارى، لوگوں عیسائیوں کی مخالفت کرو، خالف المجوس، لوگوں مجوسیوں کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، لوگوں مشرکوں کی مخالفت کرو۔ آپ نے تو فرما دیا، اے میری امت کے لوگوں، یہودیوں کی مخالفت کرتے رہنا، عیسائیوں کی مخالفت کرتے رہنا، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ آج ہم نے انہیں کا طریقہ اختیار کر لیا، آج ہمیں انہیں کی تہذیب اچھی لگنے لگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جان لو کہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اسی کو اختیار کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اگر تم نے اختیار کیا تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گا۔ اللہ کے راستے کو اختیار کرو، دوسرے کسی بھی راستے کو اختیار نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم بچو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو انسان ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، ہدایت کی آ جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے پر چلتا ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اسے اسی کام پر لگا دیں گے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کر رہا ہے، ہم اسے اسی طرف لگا دیں گے اور اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وساءت مصیرا، بلا شبہ جہنم تو بہت ہی زیادہ برا ٹھکانہ ہے۔ نئے سال کے موقع پر جشن منانے سے پہلے ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، اور زندگی ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ ہے، اور قیمتی چیز کو، قیمتی نعمت کے کم ہو جانے یا ختم ہو جانے پر خوشی نہیں منائی جاتی، جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ یہ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات، غم و علم کے حادثات دے کر کے رخصت ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دے جاتا ہے کہ ہماری زندگی کی بھی یہی حالت ہے، دنیا کی بھی یہی حالت ہے، ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی اور چیز پر اتنا نادم اور اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایک ایسے دن کے گزرنے پر ہوا جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ دن ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، لیکن میرے عمل میں کچھ اضافہ نہ ہو سکا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تیرے پاس صرف دن ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ یہی دن تیری زندگی ہیں، اور جب تیرا ایک دن گزر جائے تو سمجھ لے تیری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا۔ سال 2020 ہمارے سامنے سے گزر گیا، اب دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آنے والا، لیکن اس پورے سال میں کیے گئے اعمال محفوظ ہیں، ہمارے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اس پورے سال کے اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، قیامت کا دن ہوگا، تمہارے سامنے تمہارے نیک اعمال بھی لائے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہارے برے اعمال بھی لائے جائیں گے۔ ہر انسان اپنے نیک اعمال کو بھی، اپنے برے اعمال کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کے اعمال ان کی نظروں کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو انسان نیکی کرے تو وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے، جو انسان برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ وما ربك بظلام للعبید، اور یقیناً تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ انسان جو اعمال کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ نیک کر رہا ہو چاہے وہ بد کر رہا ہو۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سال 2020 ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا، ہم نے اس میں جو اعمال کیا ہے قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہماری زندگی سے ایک پورا کا پورا سال گزر گیا، اور زندگی کے گزرنے پر، وقت کے کم ہونے پر
خوشی نہیں منائی جاتی، مبارکبادی نہیں دی جاتی، اور ایسے موقع پر مبارکبادی دینا، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس کو جائز نہیں لکھا، یہ حرام کام ہے، کیونکہ اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے، اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے، اس میں دشمنان اسلام کی مشابہت ہے، اور پیارے نبی نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ اقول